السلام علیکم ڈے ٹریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں یہ رومانٹک ہے، ریئلٹی بیسڈ ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ چونکہ میں تھوڑا بزی تھی آج، تو اس لیے میں نے یہ شارٹ ناول دی ہے، تو آگے میں آپ لوگوں کے لیے لانگ ناول بھی لے کے آؤں گی۔ میں نے بہت اچھے اچھے سے ناول رکھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیں۔ ناول کا نام آپ لوگ کلاس پہ پتہ چل جائے گا، تو چلے ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ صنم رکو، ناشتہ کرو پھر جانا۔ سائرہ صنم کو دیکھ کر فوراً بولی جو خود کو جلدی میں ثابت کر کے یونی جا رہی تھی۔ نہیں ماما، لیٹ ہوئی ہوں، یونی میں کچھ لے کر کھا لوں گی۔ وہ پھر آگے بڑھنے لگی جب فرحان کی آواز پر رکی تھی۔ صنم پہلے ناشتہ کرو پھر جانا، اگر لیٹ ہو رہی ہو تو صبح جلدی اٹھا کرو۔ جی ابو۔ وہ منہ پسور کر کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ لو، یہ پورا پراٹھا کھانا، ویسے ہی کمزور ہوئے پڑی ہو، ڈھانچہ لگتی ہو۔ سائرہ نے ایک پراٹھا اس کے آگے رکھا تھا۔ رہنے دے امی، آپ اس کو کتنا بھی کھلا دے یا چمگادر ایسے ہی رہے گی تم۔ منان۔ صنم کے بولنے سے پہلے فرحان نے اسے تنبیہ کی۔ وہ صبح صبح چک نہیں چاہتے تھے، اور پھر ناشتے کے بعد صنم ڈرائیور کے ساتھ یونی چلی گئی۔ منان اپنے میڈیکل کالج، فرحان اپنی یونی، اور سائرہ گھریلو کاموں میں مصروف۔ فرحان صاحب 3 بہن بھائی تھے۔ فرقان سب سے بڑے، جن کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، جو 24 سال کا تھا، کیمیکل انجینئر تھا اور بہت اچھی جاب پر سیٹ تھا۔ ان سے چھوٹی ایک بہن جو شادی کے بعد یورپ چلی گئی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور سب سے چھوٹے فرحان، جو سرکاری یونی میں ہسٹری کے لیکچرر تھے۔ ان کی بیوی سائرہ ہاؤس وائف تھی۔ ان کے 2 جڑواں بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹا منان جو میڈیکل کالج میں ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، صنم جو بینکنگ کے سیکنڈ ایئر میں تھی۔ صنم اور منان آپس میں حد درجہ مشابہت رکھتے تھے۔ گورا رنگ، براؤن بال، کالی بڑی خوبصورت آنکھیں، دونوں گال پر پڑتے گہرے ڈمپل، جس کا صنم کو تو نہیں پر منان کو بڑا غرور تھا۔ دونوں کی عمر 20 سال تھی۔ صنم منان سے پورے 5 منٹ بڑی تھی، جس کا احساس وہ اس کی ہر بدتمیزی پر دلاتی تھی۔ دونوں بچے ماں باپ سے اٹیچ تھے، پر گھر میں فرحان صاحب کا رعب تھا۔ ان کے ایک بار منع کرنے کے بعد کوئی ان سے ضد نہیں کرتا تھا۔ تم نے پھر لڑائی کی حمزہ؟ وہ کینٹین میں غصے سے حمزہ کے سر پر کھڑی تھی۔ نہیں، بدتمیزی اس نے کی تھی، میں نے صرف جواب دیا ہے، وہ بول کر بے نیازی سے کولڈ ڈرنک منہ سے لگانے لگا تھا، جو صنم نے اس کے پینے سے پہلے ہی منہ سے کھینچ لی تھی۔ اس نے صرف مجھ سے فرینڈ شپ کا بولا تھا حمزہ، اور میں نے منع کر دیا، بات ختم۔ اس پر لڑائی جھگڑا کرنے والی کون سی بات تھی؟ اور وہ ویسے بھی غصے میں کھڑی تھی۔ اس کی بات پر وہ بھی فوراً کھڑا ہوا، جو پہلے ہی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ پوری یونی میں تقریباً سب کو پتہ ہے کہ صنم حمزہ ہے، تو پھر اس سالے کی ہمت کیسے ہوئی؟ حمزہ کا غصہ دیکھ کر وہ تھوڑی نارمل ہوئی تھی۔ جانتی تھی سامنے کھڑا شخص جنونی ہے، کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ حمزہ، ایسے بہت سے لوگ آئیں گے تو کیا تم ایسے ہی لڑتے رہو گے؟ ہاں۔ اپنے مختصر جواب سے وہ صنم کو سرکا گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم لڑائیاں ہی کرو، جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے گا۔ سب کو بولو اور آؤ، آج ایک اور انٹرٹینمنٹ ہے، بناؤ میری ذات کو نمونہ، لیکن مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ وہ بول کر غصے سے آگے نکل گئی تھی۔ اچھا رکو نا، سوری۔ وہ فوراً سے اس کے آگے آیا تھا۔ صنم نے اسے گھور کر دیکھا۔ اوکے، اب نہیں کروں گا لڑائی، بس پیار سے سمجھاؤں گا۔ وہ کان پکڑ کر بچوں کی طرف معافی مانگنے لگا، اور صنم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ چلو سر، ساجد کی کلاس ہے، لیٹ ہو گے تو نکال دیں گے، وہ بول کے آگے بڑھ گئی تھی۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ حمزہ ایک قابل بزنس مین کا بیٹا تھا، جسے پہلی نظر میں ہی صنم سے محبت ہو گئی تھی۔ جی توڑ محنت کے بعد اس نے صنم کو منا لیا تھا۔ یونی کے شروع کے 2-3 مہینے میں ہی وہ حمزہ کے نام سے پہچانی جانے لگی تھی۔ ان کا کپل یونی میں مشہور تھا، اور اس میں پورا ہاتھ حمزہ کا تھا۔ ارے بھائی صاحب، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو تہمت باندھنی پڑ رہی ہے؟ جو بھی ہے بات آپ بلا جھجھک کہیں۔ فرحان نے فرقان کو تہمت باندھتے دیکھا تو ٹوک دیا تھا۔ وہ ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تو یہی چاہتے تھے ان کا بھائی ان سے اپنی دل کی ہر بات بنا کسی تہمت کے کر دیا کرے۔ ابھی بھی فرقان اور ان کی بیوی زینب فرقان کے گھر آئے ہوئے تھے، اس لیے سائرہ نے فرحان کو کال کر کے جلدی بلا لیا تھا۔ جی بھائی صاحب، جو بھی بات ہے آپ کھل کر بولے، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ سائرہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ فرحان، سائرہ، بات یہ ہے کہ میں اب عبداللہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اپنے عبداللہ کے لیے صنم بہت پسند ہے۔ فرقان صاحب کی بات پر فرحان اور سائرہ مسکرائے۔ انہیں خود بھی عبداللہ بہت پسند تھا، لیکن وہ صرف لڑکی کے ماں باپ ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ ہاں، میرا تو بچپن سے ہی ارادہ تھا، مجھے بہت پسند ہے صنم، اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو۔ ارے بھائی صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھابی صاحبہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہماری تو بھی یہی خواہش ہے۔ فرحان نے فوراً اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر ایک کام کرو، صنم سے پوچھ لو، اس کی ضرورت نہیں ہے، صنم کا بھی وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارا ہے۔ آپ ایک بار عبداللہ سے پوچھ لیں، لڑکا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ذہن کہیں اور کا بنا ہو۔ فرحان صاحب نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ فرحان، ہم عبداللہ کی مرضی معلوم کرنے کے بعد ہی آئے ہیں، وہ اس رشتے سے خوش ہے۔ زینب نے مسکرا کر فرحان کی بات کا جواب دیا تھا۔ پھر میں کیک لے کر آتی ہوں، منہ میٹھا کرتے ہیں۔ سارہ فوراً سے اٹھ کر کیک لینے چلی گئی تھی۔ آج ان کی دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ انہیں بھی عبداللہ بچپن سے صنم کے لیے پسند تھا۔ بھائی
آپ کا شادی کا ارادہ کب ہے؟ فرحان نے پوچھا۔ مجھے اتنی جلدی نہیں ہے فرحان، عبداللہ تو ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گیا ہے، صنم کی پڑھائی مکمل ہونے میں بھی 2 سال باقی ہیں، تو ابھی منگنی یا کوئی رسم کر لیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ صنم اور عبداللہ ایک دوسرے سے منسوب ہیں۔ باقی شادی صنم کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کر لیں گے۔ انہوں نے کیک کھاتے ہوئے فرحان کو اپنے ارادے سے واقف کیا، جس سے وہاں بیٹھے سب لوگ متفق تھے۔ صنم جب گھر آئی تو اسے لانچ میں ہی اپنے تاجات کی بات سنائی دی تھی۔ آج وہ ویسے ہی اپنا دن اچھا گزارنے پر پرجوش تھی اور خوش ہو گئی اور اپنے تایا تائی کی لاڈلی تھی۔ ایک خاندان یہی رشتے تھے جو اس کے قریب تھے اور عبداللہ فرنیچر کا مالک تھا، پر اس کے اور صنم کے درمیان اتنی دوستی نہیں تھی۔ بڑے ابو وہ تقریباً چلاتے ہوئے اندر آئے تھے، لیکن سامنے فرحان کو دیکھ کر آواز کو بریک لگی۔ سوری، وہ خاموشی سے وہاں آ کر بیٹھ گئے اور پھر سلام کیا، جس کا سب نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ ارے سائرہ میری گڑیا کا تو منہ میٹھا کرواؤ۔ زینب کے بولنے پر سائرہ نے کیک کا پیس پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کس خوشی میں؟ صنم نے تجسس سے پوچھا۔ آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائیں گی اس خوشی میں، تایا نے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا۔ مطلب اسے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ ایسے کیسے کیا؟ ماما ابو نے گود دے دیا؟ نہیں نہیں، اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو وہ کر چکے تھے۔ بیٹا آپ کا رشتہ عبداللہ سے ہو گیا ہے، ابھی منگنی کریں گے، آپ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی۔ زینب کے بتانے پر اس کے حلق سے اترتا کہ ایک حلق میں ہی پھنس گیا تھا، اس کو بری طرح ٹھسکا لگا تھا۔ زینب و سائرہ فوراً کھڑی ہو کر اس کی کمر سے لانے لگی اور وہ وہاں سے اٹھ کر فوراً اپنے روم میں بھاگ گئی۔ شرما گئی ہے ہماری گڑیا، کون کہتا ہے بھائی کہ آج کل کے بچیوں میں وہ حیا نہیں ہے؟ وہاں بیٹھے سبھی مسکرا رہے تھے سوائے فرحان کے، اس نے صنم کے چہرے کے بدلتے رنگ میں زرد پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ انہیں صنم کا یہ انداز بری طرح کھٹکا تھا، لیکن وہ فی الحال خاموش رہے۔ وہ جو کمرے میں آتی باتھ روم میں بند ہو گئی تھی، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی، آنکھیں اچانک آنسو سے بھر گئی تھی، ہاتھ بھی گھبراہٹ سے مستقل کپکپا رہے تھے۔ اس کے سر پر تو گویا بم گرا دیا تھا۔ اب کیا ہوگا، یہی سوچ سوچ کے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر واش روم میں کھڑی رہ کر خود کو نارمل کرنے لگی، آنسو کو باہر آنے سے روکنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ نارمل تو نہیں ہوئی، پر تھوڑی بہتر ہو گئی تھی۔ فرحان اور زینب واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ اور صنم کی منگنی کا سن کر منان بھی بہت زیادہ خوش تھا، اسے اب بھی عبداللہ بہت پسند تھا۔ رات کھانے پر صنم نہیں آئی تھی تو فرحان کے پوچھنے پر سارہ نے بتایا کہ اس کو بخار ہے۔ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر فرحان کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ اس عمر سے گزر چکے تھے، وہ ایک قابل ٹیچر تھے، وہ رویے اور انداز سے اندازہ لگا سکتے تھے، اور پھر اسی وقت انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے، سارہ گھر کے باقی کے کام فارغ کر کے چائے بنا رہی تھی، کیونکہ دونوں میاں بیوی کو رات کو چائے پینے کی عادت تھی۔ فرحان نے اپنا فون اٹھایا اور فرقان کا نمبر ملایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ فرحان، اس ٹائم فون؟ جی بس ایک اہم بات کرنی ہے، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کیسی باتیں کرتے ہو فرحان، میں کیوں ڈسٹرب ہوں گا؟ تم بتاؤ کیوں فون کیا ہے، کیا اہم بات ہے؟ بھائی میں چاہ رہا تھا اس مہینے منگنی کی جگہ کیوں نہ شادی کر لیں۔ فرحان، یہ اچانک کیا ہو گیا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بھائی میں نے اس بارے میں سوچا ہے، منگنی کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی صنم شادی کے بعد بھی تعلیم مکمل کر سکتی ہے، وہ کون سا غیر کے گھر جا رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو پھر اور بھی اچھی بات ہے، ہماری بچی ہمارے پاس جلدی آ جائے گی، لیکن ایک مہینے میں کیسے تیاری ہوگی؟ بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے، سادگی سے شادی کریں گے، اور دیکھا جائے تو مجھے ڈھول تاشے ناچ گانا بجانا بالکل پسند نہیں۔ انسان اتنے اہم اتنے مبارک دن اللہ کے ناپسندیدہ کام کرتا ہے، ہم شادی سادگی سے کریں گے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی فرحان، لیکن ہم ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے، میرے اکلوتے بیٹے کا اور اکلوتی بھتیجی کی شادی ہے۔ جی بالکل، آپ جیسا چاہیں ویسا ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں فون رکھتا ہوں، پھر زینب اور عبداللہ سے بھی بات کرتے ہیں۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ آج یونی نہیں گئی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی، وہ حمزہ کو پہلے بتا چکی تھی تاکہ وہ بار بار کال نہ کرے۔ صنم بہتر محسوس کرو تو بتانا، شاپنگ پر جانا ہے اور ٹائم بھی کم ہے، میں تو اتنی پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا سب ایک مہینے میں کیسے ہوگا۔ وہ تیز بڑبڑاتے صنم کے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے ملازمہ پریس کر کے رکھ کے گئی تھی۔ کس چیز کی شاپنگ، کس چیز کی تیاری، اور ایک مہینے میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی تیاری مکمل کرنی ہے؟ صنم فوراً کھڑی ہو کر ان کے سامنے آئی تھی۔ ہاں، میں بتانا بھول گئی، اب منگنی نہیں ہو رہی بلکہ اسی مہینے تمہاری شادی ہو رہی ہے عبداللہ سے۔ سائرہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پہ بٹھائے ہوئے بتا رہی تھی، اور صنم کو لگا وہ اب مری امی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ صنم نے اپنی طرف سے ایک مناسب وجہ بتائی تھی۔ تو پڑھنے سے کون روک رہا ہے، جتنا پڑھنا ہے پڑھ لینا، اور ویسے بھی تم کون سا کسی گھر کے گھر جا رہی ہو؟ وہ بول کے اس کی ایک بنا سنے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب اس کے پاس حمزہ کو بتانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، وہ عبداللہ سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کے حمزہ کو کال ملائی جو پہلی بیل پہ اٹھا لی گئی تھی، جیسے وہ اسی کا انتظار میں تھا۔ ہیلو، حمزہ نے پہلی آواز کنفرم کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ہیلو صنم، یار سچی اتنی یاد آ رہی تھی تمہاری، میں نے ایک بھی کلاس نہیں لی اور آج واپس گھر آ گیا، میں نہیں آؤں گی تو کیا پڑھائی چھوڑ دو گے؟ صنم نے چڑھ کر پوچھا، اسے شروع سے اس کی ایسی حرکتوں سے چڑ تھی۔ نہیں، پڑھائی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہیں چھوڑنے نہیں دوں گا۔ حمزہ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے یار، پلیز مذاق بند کرو۔ پہلے ہی پریشان تھے اور حمزہ کا مزاج اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب بالکل سیریس ہوں، بولو پہلے پرومس کرو غصہ نہیں کرو گے اور ہائپر ہو کر کچھ الٹا سیدھا نہیں کرو گے۔ حمزہ نے اوکے کہا تھا۔ نہیں پہلے پرومس۔ اوکے پرومس یار، نہیں کروں گا غصہ۔
حمزہ غصہ یا کچھ بھی الٹا سیدھا، اور ویسے بھی میں تمہاری باتیں کب ٹالتا ہوں؟ ابو نے اس مہینے میری شادی پکی کر دی ہے تایا ابو کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ۔ حمزہ اس کی بات کو ایک بار مذاق سمجھ لیتا اگر وہ روتی نہیں۔ وہ بولتے ساتھ ہی رو پڑی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے یار، تم نے ہاں کیوں کی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ہاں نہیں کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، روتے روتے وہ جواب دے رہی تھی۔ اوہ یار، تو پھر جب بولو نا، ان کو بتاؤ تو پتہ چلے گا نا، یا پھر الہام ہوگا۔ ابو نہیں مانیں گے، وہ ڈیٹ بھی پکی کر چکے ہیں۔ تم پہلے سے کیسے اندازہ لگا سکتی ہو؟ ایک بار بات تو کرو ان سے، مجھے یقین ہے جب ان کو پتہ چلے گا وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نہیں مانیں گے ثنا، تم اپنی طرف سے کیوں اندازے لگا رہی ہو یار؟ اگر تم بات نہیں کرو گی تو مجھے کرنے دو۔ نہیں نہیں، تم بات نہیں کرنا۔ ایک کام کرو، تم اپنے پیرنٹس کو منا کر رشتہ بھیج دو۔ کیسی بے دکی باتیں کر رہی ہو ثنا، تمہاری شادی کر رہے ہیں وہ 1 مہینے میں، اور میں اپنے پیرنٹس کو بھیج دوں؟ دروازے سے ہی واپس بھیج دیں گے۔ میری بات سنو، میں ماما سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ میری محبت کو انکار نہیں کریں گی، اور تم اپنے پیرنٹس کو منع کرو۔ تمہارا رشتہ ختم ہوتے ہی میں اپنے پیرنٹس کو بھیج دوں گا۔ سن رہی ہو میں کیا بول رہی ہوں؟ صنم کا جواب میں بالکل خاموش پا کر وہ پوچھنے لگا تھا، شاید ماما آ رہی ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ کہ اپنے ابو سے آج لازمی بات کر لینا اور پھر مجھے بتانا، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ اوکے۔ صنم فون رکھ کر وہ فوراً باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھیں۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، جب بھی وہ بات کرنے کا حوصلہ کرتی فرحان صاحب گھر پہ نہیں ہوتے تھے۔ اس کو یوں نہیں جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ شادی کے بعد جائے، ویسے بھی پیپر سب ختم ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف حمزہ بھی پریشان تھا کیونکہ اس کی ماما کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ اس کے گھر والے اس کی ہر بار کی طرح یہ بھی مان جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی ماما کو اس کے لیے کوئی اور پسند تھی، اور وہ اسی سے کرنے پر بضد تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شادی کرنی ہے تو کر لے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس شادی ان کی پسند کی لڑکی سے کرے۔ اور دوسری طرف اسے روز صنم کی طرف سے بھی یہی جواب ملتا کہ اس نے بات نہیں کی ابھی۔ لانچ میں بیٹھے آج کافی دن بعد سب جمع ہوئے تھے۔ شادی میں صرف 15 دن رہ گئے تھے۔ سب شادی کی تیاریوں میں اتنے مصروف تھے کہ وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ سادگی کے باوجود اچھی خاصی تیاریاں ہو گئی تھی۔ فرحان تو اسی پر خوش تھا کہ صنم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ ابھی بھی سائرہ اور فرحان مہمانوں کی لسٹ بنا رہے تھے، اور منان اپنے لیے آن لائن کپڑے دیکھ رہا تھا۔ جب صنم وہیں تھی، ابھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ نظر جھکائے کھڑی تھی۔ موبائل میں مصروف منان نے ایک نظر سے دیکھا اور واپس اپنے پرانے کام میں لگ گیا تھا۔ سارہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور فرحان کو اس کے جھکا سر دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر بھی بہت تحمل سے بولے تھے، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابو میں یہ شادی نہیں کر سکتی، بہت ہمت کر کے اس نے بول دیا تھا۔ آخر پوری زندگی کا معاملہ تھا۔ سائرہ کا تو غصے سے دماغ ہی کھول اٹھا تھا۔ موبائل میں مصروف منان نے بھی چونک کر اسے دیکھا، اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ اس سے پہلے سائرہ اس کو تھپڑ مارتی فرحان نے اٹھ کے اسے روک لیا تھا۔ وجہ بتا سکتی ہو؟ انہوں نے بڑے صاحب سے پوچھا، وہ جانتے تھے وہ کیا وجہ بتائے گی، اور ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کے منہ سے اپنی محبت کے قصیدے سننا زمین میں گڑ جانے کے مترادف ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور آگے کے کہے جانے والے الفاظ سائرہ کے پڑنے والے تھپڑ سے منہ میں رہ گئے تھے۔ بے حیا لڑکی، میں نے تمہاری تربیت یہ کی تھی کہ تم اپنے باپ بھائی کے سامنے اپنی محبتوں کے چرچے کرو۔ ڈوب مرو شرم سے صنم، ڈوب مرو۔ امی آپ کو جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن خدا کے لیے میری شادی عبداللہ سے نہ کریں، میں خوش نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولتی وہاں سے کھڑے سب افراد کی سانسیں روک گئی تھی۔ اپنی محبت آج اور اسی وقت اپنے دل میں دفن کر دو۔ تمہاری شادی عبداللہ سے ہی ہوگی، اور میں گھر میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ سارہ بیگم، آپ اپنی بیٹی کو یہ باور کروا دے کہ میری عزت پر حرف بھی آیا اس کی وجہ سے تو انہوں نے مریم کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ بہت تحمل و ضبط سے وہ ایک ایک لفظ الفاظ کو ٹھہرا ٹھہرا کر بولتے چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے سائرہ بھی حقارت بھری نظر اس پر ڈال کر فرحان کے پیچھے چلی گئی۔ اب صنم وہیں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ منان جو پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا، صنم کیا آ گیا ہے؟ صنم نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے آج تک کسی لڑکی پر ایک غلط نگاہ نہیں ڈالی کہ کوئی تم پر غلط نگاہ نہ ڈالے۔ وہ ٹھہرا، بہت مان تھا مجھے تم پر صنم، فخر تھا کہ میری بہن کسی لڑکے کی وقت گزاری کا سامان نہیں ہے۔ بہت افسوس ہے آج کہ تم نے وہ مان توڑ دیا۔ وہ رام سے بول کر نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر اس کے برابر سے نکل گیا تھا۔ شاید ہم نے اسے اتنے اکیلے چھوڑا کہ اس کو کسی اور کی محبت بھانے لگی۔ نہیں فرحان، ایسا نہیں ہے، ہم نے تو اسے بھرپور وقت اور بہت محبت دی ہے۔ شاید میری ہی تربیت میں کمی رہ گئی، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ اس عمر میں یہ محبتیں بچوں کو جنت کے مترادف لگتی ہیں، لیکن ایسی محبتیں ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، یہ صرف ایک مدت تک سر چڑھ کر بولتی ہیں اور پھر پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ اس میں تمہاری تربیت کا کوئی قصور نہیں سائرہ، تم ایک بہترین ماں ہو۔ مجھے اس کی بغاوت سے ڈر لگ رہا ہے۔ فرحان مت ڈرو، مجھے اپنی بیٹی پر اتنا یقین ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے اس کے باپ کا سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت سائرہ اور فرحان دونوں آنکھیں بند کیے سونے کی گرد سے لیٹے ہوئے تھے، لیکن رات کے 2 بجنے کے باوجود صنم کی آج کی باتوں سے نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سائرہ، میں کبھی صنم پر زبردستی نہیں کرتا، لیکن مجھے عبداللہ سے بہتر صنم کے لیے کوئی نہیں لگتا۔ میں نے عبداللہ کی آنکھوں میں صنم کے لیے بہت پہلے ہی پسندیدگی دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد میرے دل نے عبداللہ اور صنم کے حق میں دعا کی تھی، اور بھائی بھابھی بچپن سے ہی وہ صنم کو بیٹی سمجھتے ہیں ہی نہیں، ماں باپ کی طرح محبت کرتے آئے ہیں۔ اکثر کبھی کسی کو ساس کے معاملے میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی نند یا سسر یا پھر شوہر کے معاملے میں۔
लड़कियां वो ज़िंदगी भी गुजार लेती हैं पर इनके पास फिर वो ज़िंदगी नहीं होती जिसकी वो ख्वाहिश करती हैं। और मुझे यकीन है सनम भाई के घर में बिल्कुल वैसी ज़िंदगी गुजारेगी जिसकी सबको ख्वाहिश होती है। वो सायरा को सफाई दे रहे थे, वो अपनी इज़्ज़त और अना के लिए सनम के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो सनम की बेहतरी के लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए ये सब कर रहे थे। मैं जानती हूँ फरहान आप सनम से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप कभी इसका बुरा नहीं चाहेंगे। बोलते हुए उन्होंने अपना सर फरहान के सीने पर रख दिया था और फरहान ने उनके गिर्द अपना बाजू हाथ कर दिया। इस बात को पूरे 4 दिन गुज़र चुके थे। सनम ने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था और किसी और ने भी इसको बाहर नहीं बुलाया था, ना ही इससे कोई बात की थी। सिर्फ़ मुलाज़िमा आकर कमरे में खाना रखकर चली जाती थी। वो हमज़ा को सब बता चुकी थी। पहले हमज़ा अपनी मामा की वजह से इतना परेशान था और अब सनम की शादी जैसे-जैसे करीब आ रही थी, इसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। दिन देखते-देखते गुज़र गया। सनम की मेहंदी का फ़ंक्शन था और कल ज़ोहर में निकाह। सनम और हमज़ा ने ये सोचा था कि वो भाग जाएँगे। जब वो सनम से शादी करेगा तो इसकी मामा खुद मान जाएगी, उसने यकीनन सनम को एक्सेप्ट कर लेंगी। फिर माँ-बाप की भी अपनी बेटी से कब तक नाराज़ रह सकते हैं, वो भी कुछ महीनों में मान जाएँगे। माइयों का फंक्शन सादगी से हुआ था, सिर्फ़ घर के अफ़राद ही थे। जो जाने वाले मेहमान थे वो जा चुके थे और जो रुकने वाले थे वो आराम के घर से अपने कमरों में जा चुके थे। रात 1 बजे का टाइम था, 2 बजे इसे घर से निकलना था। हमज़ा ने अभी भी इसे मैसेज में बोला था वो 2 बजे इसके घर के करीब बस स्टॉप से पिक कर लेगा। अभी वो कमरे में चक्कर काट ये सोच रही थी जब इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और फरहान साहब अंदर आए थे। मुझे पता था तुम जाग रही होगी। उसके पास आए और उसे अपने साथ बेड पर बिठाया था। इसके हाथ की हथेली पर प्यार किया और फिर नम आँखों से सनम को देखा। इनको देखते ही सनम की आंखें भी नम हुई थी। मुझे फ़ख्र है तुम पर सनम कि तुमने मेरे फैसले के आगे सर झुका दिया, मेरी इज़्ज़त रखी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैंने बहुत सोच समझ के अब्दुल्ला को तुम्हारे लिए सुना है। तुम बहुत खुश रहोगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब कुछ समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार है। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, तुम हमेशा खुश रहो और अब्दुल्ला को दिल से कबूल करना। सनम, रिश्तों में मुनाफ़कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसे अपने सीने से लगाया तो जब का बर्दाश्त कर रही थी सनम, अब बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने बाप के सीने से लगी हिचकियों से रोने लगी। बस मेरा बच्चा, बस मैं अब्दुल्ला को बोलूँगा रोज़ाना मेरी बेटी को मुझसे मिलवाने लाए, और जिस दिन वो नहीं लाया हम आ जाएंगे। वो मुस्तकिल सनम के बालों को सहला रहे थे और बीच-बीच में बोसा भी दे रहे थे। और सायरा से बदगुमान ना होना, वो भी बहुत दुखी है, आज रो रही थी तुम्हारी रुखसती का सोचकर। बस तुमसे नाराज़ है तो थोड़ा मनाओगी तो मान जाएगी। इससे अलग होकर इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। इनकी बात पर सनम ने इस बात में सर हिला दिया तो उन्होंने सनम के माथे पर प्यार किया और खड़े हो गए। तब सोचा ज़्यादा जागने से तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसके सर पर हाथ रख कर चले गए थे और सनम इनके जाते एक बार फिर से ज़ारों की तार रो दी थी। वो फैसला कर चुकी थी, इसने अपना मोबाइल उठाया और बंद कर दिया। बेशक वो हमज़ा से बहुत मोहब्बत करती थी पर अभी इसको ये एहसास हुआ था कि वो अपने बाप की मोहब्बत के 10% भी हमज़ा से नहीं कर सकती। वो अपने बाप को बड़ी महफ़िल में रुसवा नहीं कर सकती थी, भले वो इसे बद्दुआ ना देते पर दुआ भी नहीं देते। और इस मौके पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी माँ-बाप की दुआएँ होती हैं। उन्होंने सनम की गलती माफ़ कर दी थी, लेकिन अब अगर वो ये करती तो वो गलती नहीं, गुनाह होता। मोबाइल रखकर तहज्जुद पढ़ने उठ गई थी। वो अपना दिल हल्का करना चाहती थी, नमाज़ से बेहतरीन कोई और रास्ता ना था। वो दुल्हन बन के तैयार अपने कमरे में थी जब निकाह ख्वाह के साथ इसके अब्बू, मामा, मनान, ताया, ताई और बाकी रिश्तेदार आए थे। निकाह के पेपर पर साइन करते हुए इसने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अपनी नाराज़गी बरकरार नहीं रख पाई और इसके पास बैठ गई थी। इसने निकाहनामे पर साइन किया और अपनी माँ के गले लगकर रो दी। वहाँ खड़े सबकी आंखें नम थी। बेटी के गले लगकर सायरा भी खुद भी रो दी थी। मर्द हज़रात निकाह के बाद बाहर चले गए थे। थोड़ी देर बाद इसे अब्दुल्ला के पहलू में लाकर बिठाया गया था और फिर कुछ रस्म और खाने पीने के बाद रुखसती का वक्त आया। सबसे पहले वो अपने बाप के गले लगी थी। इनकी कमीज़ भी खो रही थी और आज वो भी सबके सामने अपनी बेटी की विदाई पर आंसू बहा रहे थे। इसके बाद वो अपनी माँ के गले लगी, वहाँ भी यही हुआ था और फिर सबसे आखिर में मनान के गले लगी। मनान के गले लगने लगे। सनम से ज़्यादा मनान रोया था। इसके इतना रोने पर किसी की आंखें नम थी तो किसी के होंठ मुस्कुरा रहे थे। और फिर सनम अब्दुल्ला के हमरा दुआओं के तले फरहान के घर से रुखसत हो गई थी। वो अब्दुल्ला के कमरे में बेड पर लहंगा फैलाए बैठी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ही अब्दुल्ला की खाला की बेटी से आराम से बैठा कर गई थी। इसने कमरे का जायज़ा लिया। पूरा कमरा गुलाब और मोती के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। इसका दिल घबरा रहा था। वो हमज़ा के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर अपना जहन झटकने लगी। निकाहनामे पर साइन करने से पहले इसने अल्लाह की रज़ा और अपने माँ बाप की खुशी समझकर दिल से कबूल कर लिया था। इसके बाद सबके सामने कबूल किया। अपनी सोचों में ही थी जब अब्दुल्ला कमरे में आया था। वो नज़र झुकाए बैठी थी। यकीन नहीं आ रहा सनम कि आप मेरे सामने मेरी बीवी की हैसियत से बैठी हुई हैं। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन है क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगी? इसको ऐसी नज़र झुकाए बैठा देख इसने पूछा था। सनम ने इसे नज़र उड़ा के देखा। वो हमसे जितना हसीन नहीं था, लेकिन वो एक खुश शक्ल खूबसूरत शख्स था। सांवला पुरकशिश रंग, लंबा चौड़ा कसरती जिस्म, बड़ी स्याह आंखें और हल्की दाढ़ी। इसके इस तरह देखने पर अब्दुल्ला मुस्कुराया था। सनम नज़रें झुका गई थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी कोई भी बात से नावाकिफ़ हों। सनम ने हिम्मत करके अब्दुल्ला को हमज़ा के बारे में बताने का फ़ैसला किया। नज़रें हनूज़ झुकी हुई थी। जी कहीं, मैं तो आपके बारे में सब जानना चाहता हूँ। सनम ने उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। इसका दिल क्या वो ना बताए, पर आज दिल की नहीं सुननी थी। मैं शादी से पहले किसी और को बस से मोहब्बत करती थी। इसने बोलकर अब्दुल्ला के तासुरात जाँचना चाहे पर वो अब भी
پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عبداللہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ تو اس میں آپ کا کیا قصور صنم؟ دل پر کب کسی کا زور چلتا ہے؟ میری مثال ہی لے لیں۔ مجھے کب آپ سے محبت ہوئی مجھے خود پتہ نہیں چلا، بس دل نے ہر دعا میں دعا کی تھی کہ میری زندگی میں شریک حیات کی حیثیت سے صرف آپ شامل ہو۔ صنم کی بات پر اس کے اعتراف پر محبت پر صنم حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی عبداللہ بہت برا پیش آئے گا، اور شاید عبداللہ کی جگہ کوئی اور دوسرا مرد ہوتا تو اس کی سوچ میں مطابق ہی کچھ کرتا۔ ایسے میں دیکھے پہلے ہی آپ کا عشق سر پر چڑھ کر بول رہا ہے، اگر آپ اس طرح دیکھیں گی تو واللہ مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، صنم بے ساختہ بولی تھی۔ عبداللہ نے اس کے ہاتھ کی پوچھ پر پیار کیا۔ اس کی نظریں اب دوبارہ نیچے جھکی ہوئی تھی۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کون تھا، کب ملا تھا، میں آپ کے کل کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے حال اور مستقبل میں صرف میں رہوں، آپ ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہیں۔ محبت کرنے پر میں خود آپ کو مجبور کروں گا۔ صنم نے اسے دیکھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ بے شک اس کے ماں باپ کا انتخاب بہترین ہے۔ 2 دن کا ولیمہ ہو چکا تھا اور وہ 2 دن بعد پاکستان ٹور پر جا رہے تھے۔ ابھی وہ فرحان کے گھر پر تھے۔ فرحان اور سائرہ اسے خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ صنم اپنے کمرے میں آئی، اپنی الماری سے موبائل اٹھایا، اسے آن کیا تھا۔ عبداللہ کی طرف اس کا دل مائل ہو چکا تھا۔ ایک وجہ عبداللہ خود تھا، دوسری وجہ ان کے درمیان رشتہ۔ موبائل آن کر کے تھوڑی دیر بعد ان باکس میں حمزہ کے میسج آئے تھے۔ اس نے سکڑتے دل کے ساتھ کھولے تھے۔ صنم آئی ایم سوری، تم واپس گھر چلی جا پلیز، ماموں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے منانے کی بہت کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، پر وہ نہیں مان رہی۔ تم واپس چلے جاؤ، ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اور مجھے معاف کر دینا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے سوا کسی سے محبت نہیں کی اور نہ ہی کروں گا، لیکن شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ تم مجھے بھولنے کی کوشش کرنا، میں تو تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ آئی لو یو، اللہ حافظ۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ اللہ نے اس کی اور اس کے ماں باپ کی عزت بچائی تھی۔ اگر اس رات وہ واپس آ بھی جاتی، لیکن وہ اپنی نظروں میں ہی گر جاتی۔ ماں باپ کی اطاعت اولاد پر فرض ہے، اور ماں باپ کے ایسے امور میں بے فرمانی کرنا شرعاً حرام ہے، تو پھر حرام کام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ماں باپ اولاد کو مشکلوں، بے پناہ محبت اور امیدوں سے پالتے ہیں۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیف اٹھاتی ہے اور اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو موت کے سپرد کر کے اولاد کو دنیا میں لاتی ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے یہ حق عطا کیا ہے کہ ان کی نافرمانی حرام ہے۔ ماں باپ کی بنا رضامندی کے یہ جان کر کے اس فیصلے سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی، ایسے شادی کرنا شرعاً بالکل ممنوع ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے میسج ڈیلیٹ کیا۔ اس کا دل کیا وہ سجدے میں گر جائے۔ اللہ نے اسے اس کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ میسج ڈیلیٹ کر کے اس نے موبائل آف کر دیا۔ وہ آنکھیں موندے ہی کھڑی تھی جب اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس کیا۔ وہ پیچھے مڑ رہی تو عبداللہ تھا۔ سب ٹھیک ہے صنم، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کو ایک بات بتانی تھی، بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ اچھا رو تو مت، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے آپ سے محبت ہو گئی عبداللہ۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے اعتراف کر رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی ہو۔ اتنی جلدی عبداللہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ایک نہ ایک دن صنم کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا، پر اتنی جلدی اس نے سوچا نہیں تھا۔ کیوں آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا؟ صنم خفا سے بولی تھی۔ تھا، بہت یقین تھا، جب ہی تو سوچ رہا ہوں اتنی دیر سے کیوں ہوئی؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ صنم نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی اور اپنا سر عبداللہ کے سینے پر ٹکا دیا۔ عبداللہ نے بھی اسے اپنے سار میں لے کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے دل میں یہ محبت ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول محبت۔ یہی تھا اس میں رائٹر کا نیم نہیں لکھا ہوا تھا، ورنہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی۔ دوسری یہ بات، ناول کافی اچھا تھا اور عبداللہ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں بہت کم ہی ملتے ہیں۔ تیسری بات جو میں نے اس ناول میں پڑھی، اور میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگ جتنی بھی لڑکیاں پڑھتی ہیں کہ میں بتاؤں ان کو کہ پہلی بات ہے کہ یہ اس طرح اگر آپ لوگ پڑھنے جا رہی ہیں، سارا باہر جا رہی ہیں، آپ کے والدین آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو بھیج رہے ہیں، تو آپ صرف پڑھائی پہ دھیان دیں اور اس طرح کی فضول کاموں میں بالکل بھی نہ پڑیں۔ یہ پسند یہ وہ، اور اس میں ایک بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا، ان کو کسی لڑکے کی تھوڑی سی توجہ بھی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ میرے سامنے اگزامپل ہے کافی زیادہ۔ تو یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے، مطلب آپ کسی کو پسند کرتی بھی ہیں بائی چانس، بائی مسٹیک، تو غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتی بھی ہیں، اس سے آپ کی شادی نہیں ہوتی، اور شادی والی رات آپ اپنے شوہر کو یہ سچ بتاتی ہیں کہ ہمیں سچ بتا کے اپنے رشتے کی شروعات کرنی چاہیے، تو نہیں، کبھی بھی نہیں اس کو یہ چیز بتائیں، کبھی نہیں، کیونکہ یہ چیزیں صرف ناول میں اور کہانی میں اچھی لگتی ہیں۔ ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ اگلا انسان آپ پہ جتنا مرضی ٹرسٹ کرتا ہو، آپ کا جتنا مرضی چہیتا ہو، آپ کا کزن ہو، آپ کی محبت میں گرفتار ہو، پھر بھی کبھی بھی اسے یہ بات مت بتانا، کبھی بھی نہیں۔ اور آگے اپنی پوری لائف میں بھی جا کے اگر آپ لوگ یہ سرچ کرو نا، تو کافی مولوی صاحب کے بھی ان پہ یہ بیانات آئیں گے، آپ لوگ وہاں پہ بھی دیکھ سکتی ہیں، سارا کچھ دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ ناولز میں، اسٹوریز میں اور ریالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
ناولز میں لوگ جیسے دکھائے ہوتے ہیں ریالٹی میں ویسے نہیں ہوتے، چاہے وہ انسان پھر آپ سے جتنا مرضی محبت کرتا ہو۔ وہ لڑکا خود بھی اگر کسی سے محبت کرتا ہوگا نا تو آپ کو اس کی بات اگر پتہ چلے گی نا تو آپ پھر بھی ایڈجسٹ کر لو گے، لیکن جب لڑکے کو پتہ چلے گی نا کہ اس کی بیوی کسی کو پسند کرتی تھی شادی سے پہلے، وہ بات چاہے اس وقت وہ کہہ بھی دے کہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ یہ چیز سے پوری عمر ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا، کبھی نہ کبھی وہ آپ کو تانا بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، بڑی سے بڑا بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ یہ چیز کبھی بھی نہ کرنا، کبھی بھی اپنے شوہر کو اس چیز کے بارے میں نہ بتانا۔ لیکن دوسری اور سب سے بڑی بات کہ ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں، کیونکہ یہ چکر ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔